آپ سے یہ دریافت کرنا ہے کہ وہ گناہ جو جنس اور شراب وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا رویہ ان کے بارے میں اتنا نرم کیوں ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ گناہ کریں؟ اور ایسے ہی آپ جھوٹی روایات بھی بیان کرتے ہیں. مثلا آپ نے ایک جمعے کو یہ کہا کہ رجم کے دوران ایک مرد عورت کو بچا رہا تھا. میں نے اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے یہ روایت پوچھی تو انہوں نے بتایا یہ سب جھوٹ ہے، آپ اس کی وضاحت کر دیں. بات یہ ہے بھائی، شعر تو یہ ہے کہ وہ بات جس کا سارے فسانے میں کوئی ذکر نہیں، وہ بات انہیں بہت ناگوار گزری ہے. سرے سے بات ہی نہیں ہے یار. یہ شعر تو سپریم کورٹ میں پڑھا جا رہا ہے. اچھا آپ نہ پڑھیں، کوئی عدالت ہو جائے. اور لطیفہ بھی ایسے ہی ہے، لیکن جیسا سوال ہے ویسے ہی جواب ہو سکتا ہے. خاتون تھیں ایسی بیچاری ہماری طرح تھی. لڑکا صبح ناشتہ لینے جا رہا تھا، اس نے انڈے خریدے، ڈبل روٹی خریدی جو گھر میں ہوتا ہے. تو اس کنارے سے گزر رہا تھا، یہ اس کنارے پہ تھی روڈ کے، تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، چھیڑا ہے، یہ وہ. راہگیر جمع ہو گئے تو اس نے کہا اے کچھ خدا کا خوف کرو، ہمارے ایک ہاتھ میں ڈبل روٹی، ایک میں انڈے، یہ سب چیزیں پکڑی، میں نے کب چھیڑا؟ اور آپ اس کنارے پہ، ہم اس کنارے پہ. تو اس نے کہا میں تمہاری لچھن خوب جانتی ہوں، ابھی تم روٹی رکھو گے، پھر انڈے بھی رکھ دو گے، پھر تم روڈ کراس کرو گے، پھر میرے پاس آؤ گے، پھر ایسے کرو گے. تو یہ ساری بات اس لیے ہے کہ بھیا دیکھیے، جہاں تک آپ نے گناہوں کا جنس اور شراب کے متعلق لکھا ہے، کوئی نرم رویے کی بات نہیں، لیکن ہم صاف بالکل واضح اور دو ٹوک لفظوں میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ جو سوسائٹی کو تباہ کرتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ بڑے. جھوٹ ہے، ریاکاری ہے، تہمتیں لگانا ہے، حسد کرنا ہے، اپنے چھوٹوں کی تربیت اور شفقت میں کمی اور اپنے بڑوں کی عزت میں کمی، وہ گناہ ہے اصل. اس لیے کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے اور جھوٹ بولنا کوئی گناہ نہیں ہے، تو اسے جائزہ لینا چاہیے اسلام کے متعلق اس تصور کا جو اس کے ذہن میں. ایسے ہی مثلا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما، آدمی کے گناہگار ہونے کو اتنا ہی کافی ہے کہ جن لوگوں کی رزق روٹی اس کی ذمہ داری ہے اس پہ وہ ان کی فکر نہ کرے. یہ بڑا گناہ ہے. شراب پیے نہ پیے، لیکن اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری فیکٹری میں اتنے مزدور کام کرتے ہیں اور ان کو میں نے تنخواہ دینی، میرے اس پروجیکٹ میں اتنے مستری اور مزدور ہیں، مجھے تنخواہ بہرحال ان کی دینی ہے اور وقت پہ دینی. یہ وہ گناہ ہیں جو خدا کے غضب اور اس کے عذاب کو لاتے. ہم گناہوں کے تقابل میں یہ کہتے ہیں، اور بالکل ہم اس پہ اب تک قائم ہیں کہ جن گناہوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں، جنس اور شراب کو، یہ اس سے کم درجے کا گناہ ہے جتنا وہ لوگوں کے لیے تکالیف کا باعث بنتے ہیں. گاڑی کا غلط پارک کر دینا یہ شراب سے بدتر ہے. یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے. راستے میں پتھر پھینک دینا تاکہ لوگ نہ چلیں، یہ کوئی چھوٹا سا گناہ ہے. آپ نہیں جانتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ ساری زندگی یہی کام کرتے رہے کہ راستے سے چیزیں ہٹاتے رہتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ ہے،
اور سب سے چھوٹا کام یہ ہے کہ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں کبھی رکاوٹ نہ بننا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا۔ تو لا الہ الا اللہ تو حضرت سے پڑھ لیا تھا، اب میں بس یہی کام کرتا رہتا ہوں کہ کسی کو راستے میں تکلیف نہ ہو۔ یہ راستے میں گاڑیاں غلط پارک کر دینا، خام خواہ کھڑے رہنا، یہ عورتیں جو دروازہ روک لیتی ہیں اور دروازے پہ کھڑی ہو کے گفتگو کر رہی ہیں، اب کوئی مرد گزرنا چاہ رہا ہے تو اب وہ دیکھتا رہتا ہے بیچارہ، یہ کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں؟ بالکل یہ بڑے گناہ۔ جھوٹی شہادت، اللہ نے کئی شراب کے بارے میں یہ نہیں کہا جو جھوٹی گواہی پہ خدا نے، اللہ نے کہا وَمَن يَكْتُمْهَا، اور تم میں سے جو سچی گواہی چھپائے گا نا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ہو جائے گا۔ جانتے بوجھتے ووٹ دینا اور پتہ ہے یہ کرپٹ آدمی ہے، یہ گواہی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی گناہ ہے، غلط ووٹ کا غلط استعمال، یہ گواہی آپ دے رہے ہیں نا کہ یہ آدمی ٹھیک ہے جی مجھے پسند ہے۔ یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں۔ اور رہ گئی یہ بات کہ ہمارا نرم رویہ کیوں ہے، تو ہم اس لیے یہ سمجھتے ہیں بھائی نرم رویہ اول تو ہے نہیں، فضول بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ جذبات کے غلبے سے سرزد ہوتے ہیں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ عبادہ نے اس وقت جب مکہ میں آپ ایک ایک گھر اور قبیلے میں جا کے کہتے تھے کہ ابلغکم رسالات ربی، تمہارے پروردگار کا پیغام میرے پاس ہے، اللہ کا خط آیا ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے، اگر آپ مجھے پناہ دیں تو میں آپ کو سنا دوں۔ لوگ دروازے بند کر لیتے تھے اور لوگ کہتے تھے تمہیں رکھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم سارے عربوں سے جنگ مول لے لیں، چلو اپنے لوگوں کو جا کے سناؤ۔ اس حالت میں عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہیں دعوت دی تھی کہ مدینہ منورہ آ جائے۔ عبادہ ابن صامت نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا بایعونی، میری بیعت کرو گے؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، وعدہ کرو کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، ولا تزنوا، اور بدکاری بھی نہیں، ولا تسرقوا، اور تم چوری بھی نہیں کرو گے۔ اور پھر فرمایا فمن وفا منکم، تم میں سے میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو جس نے پورا کیا اللہ اسے یقیناً جنت دے گا۔ اور اس میں کوئی کمی آ گئی، ان چیزوں میں کوئی گناہ ہو گیا تو فرمایا سترہ اللہ علیہ، جس پہ اللہ پردہ ڈال دے بس پردہ پڑا رہے۔ فرمایا اور یہ جو تمہیں تکالیف پہنچتی ہیں نا دنیا میں تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ انشاء عذبہ، اللہ اگر چاہے گا تو عذاب دے گا، چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ اس لیے رویے نرم ہونے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے گناہ صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ فلانے آدمی سے شراب پی، اور یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں نماز کے لیے ظہر میں 20 منٹ گورنمنٹ نے مثلاً دیے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے، اے میاں اس تسبیح پہ تمہیں گناہ ملے گا، خدا پوچھے گا کہ وہ جو اتنی دنیا مخلوق ہے خدا کھڑی تھی اس کا کیا کیا؟ ایسے ہی پیسے کا غلط استعمال ہے، سرکاری گاڑی ہے، فون ہے، گورنمنٹ کے پیسے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے، جو لوگوں سے اس لیے مال جمع کرے کہ اپنی عیاشیوں میں خرچ کر دے، فرمایا اتلفہ اللہ، خدا اسے برباد کرے، خدا اس کو تلف کر دے۔ اتنی بڑی بد دعا ہے۔ ایک آدھ بیٹے بیٹی کا جوانی میں انتقال ہو جائے تو گیا، وہ کہتا ہے یہ کیا کیا خدا نے، اور تم جو سارے سرکاری مال کو ہڑپ کرتے رہو وہ کس کھاتے میں؟ وہ شراب سے بھی بدتر گناہ ہے بھیا، سیدھی سی بات۔ اور جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں۔ اچھا بھائی کیا، ایک جمعے کو یہ کہا کہ رجم کے دوران ایک مرد عورت کو بچا رہا تھا۔ اصل بھائی قصہ یہ، ہم نے یہ صحیح روایت بیان کی، اللہ نہ کرے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، مگر ہزاروں بیانات ہیں، آپ سن لیں، شاید بتقاضۂ بشریت کوئی بات ہوئی ہو تو ہوئی ہو، ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی روایت جھوٹ میں بیان کر دیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تحقیق اس کے بارے میں یہ اور ہماری تحقیق یہ ہو، اگر کوئی ہے تو، ادروائز ایسے نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے خام خواہ معاذ اللہ۔
جس روایت کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا، یہودیوں نے کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک لڑکا اور لڑکی ہیں، ان سے ایسی حرکت ہو گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ حکم دوں تورات کے مطابق، ان کا تورات کے مطابق کا فیصلہ کر دیا۔ آپ نے کہا لاؤ تورات جب پڑھی گئی تو اس لڑکے نے اس آیت پہ ہاتھ رکھ لیا جس میں رجم کا ذکر تھا۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بیٹھے تو ان کا اللہ کے رسول اس سے کہیے یہاں سے ہاتھ اٹھائے، نیچے ہے وہ تورات کی آیت۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہ آیت نکل آئی اور اس میں رجم کا حکم تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کا حکم دیا، اور جن لوگوں نے رجم کیا تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان میں شامل تھا۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب وہ رجم ہو رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ کنت فیمن رجمہا، میں اس رجم میں شامل تھا جس لڑکی کو پتھر لگ رہے تھے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی کہ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ، وہ اس پہ جھک گیا تاکہ اسے پتھر نہ پڑے۔ آپ کو محبت نہیں نہ ہوئی کسی سے، ہوتی تو پتہ چلتا کہ گناہگار ہونا ایک الگ بات ہے اور یہودی ہونا بھی ایک الگ بات ہے، لیکن جو محبتیں ہیں نا وہ بہت بہت شدید کیفیات اور احوال انسان پہ طاری کر دیتی ہیں، انسان اس سے باہر نکلتے نکلتے وقت لگ جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، انہوں وہ کھڑے ہوئے ممبر پہ جمعہ پڑھانے کے لیے، ان کا لوگوں آج 1 سال ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو، اور سال بھر میں ابوبکر ایک بار بھی تو نہیں ہنس پایا۔ وہ جو دکھ لگ جاتا ہے نا دل کو، وہ دکھ کہاں، یہ تو مسلم کی روایت میں آتا ہے اور وہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جب رجم کیا گیا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو تو معاذ بھاگے، تو کسی نے رجم کے عمل کے دوران اونٹ کی ایک ہڈی اٹھائی اور معاذ رضی اللہ عنہ کو ماری اور ان کا انتقال ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ رپورٹ آئی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا جب وہ بھاگ رہا تھا تو تم نے کیوں نہیں اسے بھاگنے دیا؟ فیتوب اللہ علیہ، ممکن ہے وہ اللہ سے توبہ کر رہا اور اللہ اسے معاف کر دے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک کیا اسے تم نے مار دیا، یہ فرمایا کہ جب وہ بھاگ رہا تھا تو کیوں تم نے اس کا پیچھا کیا تھا، منع فرما دیا تھا اس چیز۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے جذبات کے غلبے سے بہک جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، انسانی زندگی ہے، خاصہ ہے اس کا، لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی جھوٹ جذبات کے غلبے سے بول دے، وہ جھوٹ عادت ہے، وہ عادت کیسے ختم کرے گا؟ شراب پینا اتنی بری چیز ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں خدا کی ہر حد کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ میں کسی کو کچھ کہوں، کسی پہ حد جاری کروں۔ خلافت کے دور میں فرماتے تھے میں کسی پہ حد جاری کروں اور وہ مر جائے اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ فرماتے بس یہ شراب سے مجھے اتنی نفرت ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اتنی شدید سزا دوں، مر جائے اور میں اس کی دیت ادا کر دوں۔ یہ سب نفرتیں، لیکن اس سے کہیں بدتر جھوٹ بولنا ہے، اس سے کہیں بدتر لوگوں کے مال کا غصب کرنا ہے، ان گناہوں سے کہیں بدتر چیز ہے غیبت کرنا، جو کسی میں عیب نہیں ہے اس میں وہ عیب تلاش کرنا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے ناپ تول پورا نہیں کیا۔ ناپ تول کہاں پورا کرتے ہیں؟ ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ذرا سا بس کم درجہ ہوتا ہے، وگرنہ تو سب کچھ ہے، اور کسی کی مذمت پہ آتے ہیں تو اس کی ساری نیکیاں بھلا دیتے ہیں کہ اس نے یار 2 وقت ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، کبھی ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، کبھی ہنس کے ملا ہے۔ یہ ہمارے پیمانے، یہ گناہ نہیں ہے، اور خدا کچھ نہیں پوچھے گا، خدا بس یہی پوچھے گا کہ یہ 2 گناہ کیوں کیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔